نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کا وہ ذکر جو چلتا آ رہا تھا، مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا اور تمہارا مقابلہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے قریشیوں کی فوج سے ہو گیا، تاکہ جو بات ہونے والی تھی وہ ہو جائے، یعنی اللہ جو فیصلہ فرما چکا تھا وہ ہر حال میں ہونا تھا۔ تو جس طرح پیچھے ہم نے یہ جانا کہ مدینہ منورہ میں آتے ہی وہ ترقی، وہ عروج اسلام کو اور مسلمانوں کو نصیب ہوا کہ دن بدن رحمت نازل ہوتی گئی، حالات بدلتے گئے اور مسلمان مضبوط ہو گئے، حالات کے اندر بہتری آنی شروع ہو گئی، تو کفار کو یہ چیز کسی طرح سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو ادھر ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے، تجارتی قافلہ لے کے گیا ہوا تھا، اور واپسی پر وہ حربی ساز و سامان یعنی اسلحہ، جنگی سامان بہت سارا خرید کر لا رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کفار بڑے زور و شور سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس کی خبر ہو گئی کہ اس طرح ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ گزرنے والا ہے، جو اتنا ساز و سامان جنگ کے لیے خرید کر لا رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بلایا، میٹنگ کی گئی اور فرمایا گیا کہ اس کے قافلے کو روک دیا جائے اور ان لوگوں سے وہ اسلحہ چھین لیا جائے، تاکہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے تیاری کر رہے ہیں وہ اس مقام تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ تو حفظ ما تقدم، اپنا دفاع، یہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ طاقتیں مصروف ہیں، تو پھر اپنی طاقت استعمال کرو، ان کو چڑھائی کرنے کا موقع دینے سے پہلے ان کی گرفت کر لو۔ تو ادھر ابو سفیان کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ مسلمان اس تیاری میں لگ گئے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب ٹیلی فون اور موبائل ہوں تو لوگ ایک دوسرے سے مطلع ہوتے ہیں۔ ہر دور میں جیسا زمانہ ہوتا ہے وہ سورسز استعمال کیے جاتے ہیں، اور لوگ ہزاروں میل ایک دوسرے سے دور رہنے کے باوجود باخبر ہوا کرتے تھے، ان کے اپنے طریقے ہوا کرتے تھے خبر رسانی کے اور ہائی الرٹ رہنے کے۔ اب سفر کے دوران ادھر بھی اطلاع ہو گئی اور ابو سفیان نے اپنا قاصد فوراً مکہ روانہ کر دیا، اور سرداران مکہ کو بھی مطلع کر دیا کہ اس طرح مسلمان یہ تیاری کر رہے ہیں، تو تم لوگ فوراً تیاری کے ساتھ نکل آؤ۔ اب مکہ میں سب سے بڑے جو سردار تھے وہ ایک ابو سفیان اور دوسرا ابو جہل۔ پیچھے ابو جہل تھا، زوروں شوروں سے جتنی تیاری کی جا سکتی تھی وہ کر کے اپنا لشکر لے کے وہ وہاں سے نکل آئے، اور نکل کر یہ مقام بدر پہ پہنچے، جبکہ مسلمان ان سے بھی پہلے مقام بدر پہ تیاری کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ ادھر اس نے پالیسی چینج کی اور بعد میں دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں نے راستہ بدل لیا ہے، میں مدینہ کی طرف سے ہوئے بغیر دوسرے راستے سے نکل کر آ رہا ہوں، لہٰذا تم لوگ اپنا پروگرام پوسٹ پون کر دو، تیاری روک دو اور جنگ کے لیے مت نکلو۔ لیکن اس وقت تک کہ جب دوبارہ سے اس کا قاصد پہنچتا، سرداران مکہ اپنا لشکر لے کے نکل چکے ہوئے تھے، اب تو مسلمان بھی پہنچ چکے اور کفار بھی پہنچ چکے تھے، اہل مکہ بھی، لہذا وہاں پر پھر جو جنگ ہوئی بدر کے مقام پر، یہی پہلی جنگ تھی جس کا پیچھے سے ہم ذکر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب حالات کیا تھے
یعنی ادھر تیاریاں دیکھیے، زور و شور، تعداد، اسلحہ، اور ادھر 313 افراد اور 6 لوگوں کے پاس صرف جنگی لباس جس کو زرہ کہا جاتا ہے، صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 313 بندے، اور باقی سب کے پاس کیا ہے؟ یہ تو لڑنے آئے ہیں جنگ کے لیے، بھلا کوئی ایسے نکلتا ہے؟ باقی لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کوئی چھڑی ہوگی، کوئی ڈنڈا ہوگا، اس کے علاوہ نہ کسی کے پاس سواری ہے، نہ کسی کے پاس اسلحہ ہے، حتیٰ کہ یہ لوگ تو ابھی اس سٹیج پہ ہیں کہ ان کے پاس تو پورے دنوں کے لیے کھانے پینے کا بھی سامان نہیں، اور وہ لوگ اپنے پورے عیش و عشرت کے سامان کے ساتھ، شراب و کباب کے ساتھ، عیاشیوں کے ساتھ، ڈھول باجوں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، اور تکبر و غرور کے ساتھ، ہر طرح سے، ہر سامان سے لیس ہو کر وہ لوگ وہاں پہنچے۔ پوری رات شراب و کباب کی، ناچ گانے کی محفلیں چلتی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم پر اونگ نازل فرمائی، ہلکی سی اونگ آئی، اور ادھر کافروں کو بھی جو خواب میں دکھایا، تو کیا دکھایا؟ وہ اتنا بڑا لشکر تھا اور اس طرح ساز و سامان سے لیس تھا، مگر مسلمانوں کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی تھوڑی سی جماعت دکھائی گئی خواب میں۔ کیا تھا یہ؟ اللہ کریم اپنے محبوب اور ان کی جماعت کی دل جوئی فرما رہا تھا کہ ان کا حوصلہ کمزور نہ ہو، یہ مضبوط رہیں۔ اور ادھر کفار کو بھی مسلمانوں کو بہت تھوڑا سا دکھایا گیا، یہ تو تھے ہی واقعتاً نہیں، بہت تھوڑے سے تھے۔ اب ان کو تھوڑا دیکھ کر ان کا تکبر، غرور اور جو زعم تھا غالب آنے کا، فتح حاصل کرنے کا، جشن منانے کا، وہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور ادھر مسلمانوں کی بہت زیادہ دلجوئی ہوئی، ان کا حوصلہ بڑھا، کیونکہ اگر خواب میں یہ زیادہ دیکھ لیتے تو پھر ان لوگوں کو زیادہ فکر دامنگیر ہو جاتی کہ ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں اور تعداد میں بھی بہت کم ہے، تو ہم کس طرح سے ان لوگوں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں نے اس لیے یوں دکھایا تاکہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ اللہ جس کام کا فیصلہ کر چکا ہے وہ ہو جائے، اور اس کے ہونے کی یہی صورت تھی کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پہ سیٹسفائیڈ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کا یہ معرکہ کروا کے رہتی دنیا تک یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمیشہ حق غالب آتا ہے، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ سو اللہ پاک نے وہ دکھا دیا، اور جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر مسلمانوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مخاطب کیا، جبریل سے کہا کہ اے جبریل، اگرچہ آج تک تمہاری فوج سے یہ کام تو نہیں لیا گیا اور نہ ہی تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، مگر آج میرے محبوب کی بات ہے، اور میرے محبوب کو لشکر کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اپنی فوج لے کے اترو اور میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ جا کے لڑائی کرو، یعنی ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمن کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور لڑائی کرو۔ سو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 1000 کی تعداد میں فرشتے اترے، پھر وہ تعداد بڑھائی گئی، پھر 3000 کی گئی، پھر بڑھائی گئی، پھر 5000 کی گئی، اور اس طرح اللہ کریم نے ایسے اسباب مسلمانوں کی فتح کے لیے پیدا فرمائے کہ قیامت تک لوگ سوچتے رہیں گے، انہیں سمجھ نہیں آ سکے گی۔ اور پھر مختلف واقعات، مختلف چیزیں اس کے دوران پیش آتی رہیں، اگرچہ اللہ کریم وعدہ فرما چکا تھا کہ فتح اسلام کی ہوگی، مگر پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں سے محبت، اپنی اس جماعت سے محبت، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ انتہائی بے قراری کے ساتھ پوری رات، صبح جس کی صبح میں جنگ شروع ہونی تھی، پوری رات
آپ مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگلز بدل کر، مختلف طریقوں سے بے قراری کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے. اور دعا کی رقت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی قمیص مبارک سینے سے پوری بھیگی ہوئی تھی، آپ کی چادر مبارک، اور جس جائے نماز پہ آپ تشریف فرما تھے وہ جائے نماز آپ کے آنسو سے بھیگا ہوا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے پہرے کے لیے مقرر ہوئے، اور وہ بھی وہ لمحہ تھا کہ جب پرسنلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکیورٹی کے لیے بندہ چاہیے تھا، تو وہ علی المرتضیٰ فاتح خیبر 40 افراد سے بھی زیادہ اکیلے جس علی المرتضیٰ میں طاقت ہے، تو آج کانپ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی سیکیورٹی میں کیسے کروں، میں گارڈ کیسے بنوں. حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ عمر فاروق کی طرف دیکھتے ہیں، تو کسی میں یہ ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ اکیلے سیکیورٹی گارڈ کے فریضے کو کون انجام دے گا، اور وہ بھی اللہ کے حبیب کے لیے. تو ایسے میں یارغار بولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بولتے ہیں کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکیورٹی اور آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی غلامی کے لیے ابوبکر کھڑا ہوگا. تو پھر ساری رات آپ نے پہرا بھی دیا، اور آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی کامیابی کے لیے یہ دعاؤں کا انداز تھا کہ آپ اس انداز میں اور اس انہماک سے اور اس رقت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ دعا کرتے کرتے آپ کے مبارک شانوں پر جو کالی کملی تھی وہ بھی زمین پہ گر گئی، اور آپ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، پھر اور خشوع، پھر اور رقت، پھر اور اضطراب پیدا ہوا تو ہاتھوں کو اور اوپر اٹھایا، پھر اور اضطراب بڑھا، پھر ہاتھوں کو اور اوپر اٹھایا. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اتنے ہاتھ اوپر فرما کے آقا مسلمانوں کی فتح کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی اور نورانیت کو دیکھا. اس قدر آپ نے ہاتھ اوپر بلند کر کے مسلمانوں کے لیے دعا کی، اور پوری رات آپ دعا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صبح وہ فتح عظیم عطا فرمائی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے. جب بے سر و سامانی کا عالم ہوتا ہے اور مومن اللہ کی ذات پر توکل کو کمزور نہیں ہونے دیتا، اور جہاں اس کی عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر کبھی کمزوری نہیں آنے دیتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے واقعات رونما فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی شان اس طرح دکھاتا ہے کہ جو ساری زندگی عقل استعمال کرتے رہیں تو سمجھ میں نہیں آتی. اب میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے پاس لڑنے کے لیے کیا تھا؟ نہ ساز و سامان، نہ اسلحہ، نہ کوئی انتظام. تو حضرت عکاشہ کے پاس جو تلوار تھی وہ لڑتے ہوئے تلوار ٹوٹ گئی. اب تلوار ٹوٹ جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ کوئی ریپیئرنگ والا تو بیٹھا نہیں ہوتا اسی وقت کہ آپ جا کے اس کو ریپیئر کروا لیں، نہ مارکیٹ قریب ہے کہ وہاں سے آپ دوبارہ خرید سکتے ہیں. تو پھر حسن عقیدہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عکاشہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے حضور کے پاس آ جاتے ہیں. تو آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. قریب ایک درخت تھا، اس کی پتلی سی ایک شاخ لٹک رہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور وہ شاخ توڑ کر عکاشہ کو دی، کہا جاؤ جا کے اس سے لڑو. اب تلواروں کے سامنے وہ جھولتی ہوئی پتلی سی ایک درخت کی شاخ کیا کرے گی؟ ہماری عقل سوچے گی تو یہی سوچ پائے گی کہ وہ پتلی سی شاخ نہ تو کسی کا نقصان کر سکے گی، اور اگر کسی کی تلوار کے اوپر جا کے لڑی تو شاخ کٹ جائے گی، تلوار کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے شاخ ٹوٹی تھی، اور وہاں جس عقیدے کے ساتھ حضرت عکاشہ گئے تھے اب وہاں تو اس کا نتیجہ اللہ پاک کو دکھانا تھا. تو پھر اللہ پاک نے کیا دکھایا کہ جب عکاشہ وہ ڈالی لے کر واپس گئے لڑائی کے لیے، اب جس کی طرف وہ ڈالی اٹھاتے
اور جس کی تلوار کے اوپر جا کے وہ ڈالی لگتی وہ تلوار ٹوٹ جاتی، اس دشمن کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ آپ نے پوری جنگ اس سے لڑی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ صرف غزوہ بدر ہی نہیں، اس کے بعد پھر کئی جنگیں میں اس ڈالی کے ساتھ لڑتا رہا جو مصطفیٰ کا ہاتھ لگنے سے تلوار بنی۔ تو یہ ایمان افروز مختصر سا حال تھا جنگ بدر کا۔ اگر مختصر سا حال اتنا خوبصورت اور اتنا مضبوط اور ایمان کو اتنی تقویت دینے والا ہے، تو اگر ہم اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے تو وہ کتنی خوبصورت ہوگی اور ایمان کی کتنی تقویت کا باعث ہوگی۔